27 رجب شب معراج۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نوافل اتنے پسند ہیں۔ جو شخص بھی یہ نوافل پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ان نوافل کو پڑھنے کے بعد 24 گھنٹوں میں ایسا معجزہ ہوگا۔ یہ 2 رکعت بازی پلٹ نفل پڑھ لو، آپ کا بخت نصیب مقدر چمک جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان نوافل کو کس طرح سے پڑھنا ہے، نیت کے وقت کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے اسی طرح سے اپنے دوست احباب ملنے والوں کو جن تک ویڈیو پہنچا سکتے ہیں ویڈیو پہنچائیں۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل میں ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پر کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح کی عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو تسبیحات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 27 رجب شب معراج اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے پیاروں کی بخشش چاہتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو ہمیشہ خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی یہ پیارے نوافل کا عمل ایک بار ضرور کر لے۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں پر حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں۔ فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہیں۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، ان کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نبوت اور رسالت لے کر نازل ہوئے تھے، وہ یہی دن تھا، وہ یہی رات تھی۔ اس لیے اس کو سمجھیے گا، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں ضرور یہ کام کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں کہ اس دن روزے کا اہتمام کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح سے یہ نوافل ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس رات کے جو نوافل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اور 100 سال شب بیداری
یعنی 100 راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ محترم ناظرین، رجب میں ایک ایسی رات آتی ہے، اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتا دوں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وہ کون سی تسبیحات ہیں جو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہیں۔ آپ نے اس عمل کا طریقہ بڑے دھیان اور توجہ سے سن لینا ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ یہ نفلی عبادت ہے، آپ اپنے گھر میں کریں، خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ اب آپ دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان نوافل کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں؟ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے ٹھیک ہیں۔ اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں، جب حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے یہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح سے نیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لینا ہے اور سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ تشہد پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جتنے چاہیں نفل ادا کر سکتے ہیں۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 نعمتیں ملیں گی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیں گے، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب اس طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے نیت کر لینی ہے۔ پھر سبحانک اللہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر رکوع اور سجدے میں جانا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے عمل کرنا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی مکمل کر لینی ہے۔ پہلے نوافل میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں تو آپ نے دوبارہ سے 2 رکعت نوافل کی نیت کرنی ہے، جس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں،
ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں، کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی حج کی نیت کرنے والا ہے تو اس کو حج کروا دیا جائے۔ جو بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ پڑھ لیں گے تو دوسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی مختصر سی تسبیح پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے وہ بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اور جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ کار سب بتا دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب اور 3 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ ہی آپ نے تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ واقعی اپنا نصیب، تقدیر اور مقدر چمکانا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو اس رات کو ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور واقعی اس رات کی ساری برکتیں اور خیریں سمیٹنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ نوافل پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ جو شخص ان نوافل کو اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے پڑھ لے گا، زندگی بھر کی آسانیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں جو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں، آپ 4 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ 12 رکعت ضرور پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک ایک تسبیح آپ نے استغفار، درود شریف اور تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور دعا کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے: اے اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں۔ اپنے دکھ، تکالیف، پریشانیاں اپنے اللہ کو بتا دیا کریں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ اللہ، وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ اللہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، تو پھر جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، آپ نے اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی نسلیں رنگی جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں میں آپ آ جائیں گے۔
میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو نہیں مانگا وہ بن مانگے مقدر میں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔